لیکن سوچتا رہا اور غور کرتا رہا. اندر کے جہان میں ایک اضطراب تھا، اندر کے جہان میں ایک تبدیلی تھی، اور چونکہ یوسوس فی صدور الناس بھی اپنا کام کرتا ہے، وہ اس کو یہ تسلی دے رہا تھا کہ بالآخر حسین مولا کو قتل نہیں کریں گے، کسی طرح مسئلہ حل ہو جائے گا. اور آپ جانتے ہیں کہ جب سے امام حسین کربلا آئے تھے اور ادھر سے عمر ابن سعد آیا تھا تو ان دونوں کے آپس میں مذاکرات ہوتے تھے، درمیان میں خیمہ لگتا تھا. امام حسین اپنے بیٹے علی اکبر کو ساتھ لے کے آتے تھے، عمرو ابن عاص اپنے ایک اور کمانڈر کو ساتھ لے کے آتا تھا. خیموں میں بیٹھ کر باہم گفتگو اور مذاکرات ہوتے تھے. جو نتیجہ نکلتا تھا وہ ابن زیاد کو بھیجا جاتا تھا، ابن زیاد پھر اپنی رائے بھیج کر عمر ابن سعد کو کہتا تھا. لیکن بالآخر وہ وقت آیا جب شمر لے کے ابن زیاد کا خط آیا اور اس میں لکھا ہوا تھا، اے عمر ابن سعد، مجھے نظر آتا ہے کہ تو فرزند رسول کے خون میں ہاتھ ڈالنے سے گھبرا رہا ہے. اگر ایسا ہے تو یہ میری فوج کی کمان شمر کے حوالے کر دو اور خود واپس آ جاؤ. جب یہ جملہ اس نے پڑھا تو اب باتیں دو ہو گئی، واپس جاؤں گا مارا جاؤں گا، یہیں رہوں گا حسین کو قتل کروں گا، کروں تو کیا کروں. بالآخر اس نے شمر کو یہ کہہ دیا، شمر فوج کی کمان تیرے حوالے نہیں کروں گا، اگر قتل کرنا ہے حسین کو تو خود ہی کرواؤں گا. یہ وہ اختیار کا مقام تھا جہاں اس کو اختیار بد آگے لے گیا اور اختیار خیر سے اس نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دیا. لیکن ادھر منظر یہ ہے کہ عاشور ہے، حضرت امام حسین نے اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اپنے سر پہ رسول کا امامہ رکھا ہے، اپنے کندھے پہ رسول کی عبا رکھی ہے، اپنی کمر میں رسول کا کمر بند باندھا ہے، سواری رسول کی منگوائی ہے، حضرت اس پہ سوار ہوئے ہیں، سر پہ قرآن مجید رکھا ہے، اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے ہیں، لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں، لوگوں کیا یہ وہی امامہ نہیں جو تمہارے نبی کے سر پر ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ وہی عبا نہیں جو نبی کے کندھے پہ ہوتی تھی؟ کیا یہ وہی تبرکات نہیں کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے اوپر یہ تبرکات سارے ہوا کرتے تھے؟ اور کیا یہ قرآن وہی نہیں جو نبی اکرم پہ نازل ہوا تھا؟ مجھے پہچانو میں کون ہوں. عجیب انداز ہے امام حسین کا، مجھے پہچانو میں کون ہوں. اس کے بعد فرماتے ہیں، انا ابن بنت نبیکم، جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا میں اسے بتانا چاہتا ہوں، میں تمہاری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں. اس زمین پر اگر اپنے نبی کا کوئی نواسا یا اپنے نبی کا کوئی بیٹا تم ڈھونڈنے کے لیے نکلو تو سوائے میرے تمہیں اور کوئی نبی کا بیٹا نہ ملے گا. ہم دو ہی تو بھائی تھے نبی کے بیٹے، ایک میرے بھائی حسن تھے، دوسرا میں حسین ہوں. حسن اس دنیا سے روانہ ہو گئے، میں اکیلا اب رہ گیا ہوں. ہم دو ہی وہ لوگ ہیں جن کو کہ رسول فرماتے تھے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. میرا حسن اور میرے حسین دونوں ہی جوانان جنت کے سردار ہیں. اور جب آپ کو اگر شک ہو کہ میرے نانا نے یہ حدیث ہمارے بارے میں فرمائی تھی یا نہیں تو میں تمہیں ان صحابیوں کے نام بتائے دیتا ہوں جو ابھی تک زندہ ہیں. جاؤ ان سے گواہی لو تو وہ گواہی دیں گے کہ ہاں یقیناً رسول اکرم نے یہ حدیث فرمائی تھی. جاؤ جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھ لو، جاؤ زید ابن ارقم سے پوچھ لو، جاؤ ابو سعید خدری سے پوچھ لو، جاؤ انس ابن مالک سے پوچھ لو. چند صحابی جو زندہ تھے ان کا نام لے کے امام حسین گواہی دے رہے ہیں کہ میں ہی وہ ہوں جس کو رسول نے جوانان جنت کا سردار کہا تھا. میرے دوستو، ہماری امت مسلمہ میں کچھ افراد کو عشرہ مبشرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور حدیث کے حوالے سے جو کہتے ہیں کہ رسول نے 10 اپنے صحابیوں کو جنت کی بشارت دی تھی کہ یہ جنت جائیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی کے جنتی ہونے کی بشارت اور ہے، کسی کے جوانان جنت کے سردار ہونے کی بات اور ہے. لیکن امام حسین یہ پوچھ رہے ہیں، جب میں جوانان جنت کا سردار ہوں تو میرا قتل تمہارے لیے کیوں حلال ہو گیا ہے؟ مجھے کس جرم میں مارنے کے لیے جمع ہو گئے ہو؟ کیا میں نے قرآن کی مخالفت کی ہے جس کی وجہ سے میری سزائے موت ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے جس قتل کی وجہ سے تم قصاصاً مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ آخر مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا جرم کیا ہے؟ کس جرم میں میرا خون بہانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہو؟ یہ امام حسین کا وہ انداز تھا کہ جس نے لوگوں کو رونے پہ مجبور کر دیا. لوگ اپنے مقام پر حیران تھے، یہ کچھ نہ کہہ سکتے تھے، کسی بات کا رد نہ کر سکتے تھے، لیکن اگر رد کرنے کے لیے بڑھا ہے
تو وہ ملعون جس کا نام شمر ابن ذی الجوشن ہے. اور شمر ابن ذی الجوشن نے کہا تیرا قصور فقط یہی ہے کہ تو نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے. اگر ابھی یزید کی بیعت کا اقرار کر دو تو ہم تجھے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور اسی طرح تجھے بچا دیں گے، لیکن اگر تو یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے تو تیرا قتل ہمارے لیے حلال ہے. اب سمجھا آپ نے جرم کیا تھا امام حسین کا؟ یہی کہ یزید کی بیعت نہیں کی. کیا یہ جرم تھا یا یہ ان کا فریضہ تھا؟ واضح ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہے تھے، لیکن ان بدبختوں کی نگاہ میں یہ ایسا جرم تھا جس کی سزا قتل تھی. امام حسین یہ کہہ کے ٹیلے سے نیچے اتر آئے اور آ کے کہہ رہے تھے ان الدعی ابن الدعی، وہ حرامزادہ بیٹا حرامزادے کا مجھے اختیار دیتا ہے بین السلت والذلہ، یا تلوار کی دھار کا شکار ہو جاؤں یا ذلت کا توق اپنی گردن میں ڈال لوں. جواب میں کہتے ہیں ہیہات من الذلہ، ہیہات من الذلہ، یہ بیعت کا ذلت کا توق کبھی حسین اپنی گردن میں نہیں ڈال سکتا. نہ مجھے اللہ اس کی اجازت دیتا ہے، نہ مجھے رسول اللہ اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ وہ دودھ مجھے اجازت دیتا ہے جو میں نے اپنی ماں کا پیا ہے. ہم سب کو ایسی ماں نے دودھ پلایا ہے اور ایسی آغوشوں میں پالا ہے، توبت و طہرت، جو آغوش بھی پاک ہے، جو دودھ بھی طیب و طاہر ہے. میں کبھی بیعت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتا. عزادارو اور تو کسی پہ اثر نہ ہوا، لیکن ایک حور جس کے اندر کے جہان میں انقلاب آ رہا تھا وہ پریشان ہوا. اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ امام حسین کو قتل کیے بغیر نہ رہیں گے، اس لیے اب چلا عمر ابن سعد کے خیمے میں اور اس سے بات کرنے لگا. کیا جنگ ہوگی؟ کیا جنگ ہوگی؟ اب چونکہ یہ ایک چھوٹا کمانڈر تھا اور بڑے کمانڈر سے محو گفتگو تھا، اس بڑے کمانڈر نے پہلے بڑے جوش میں کہا ہاں ایک بہت بڑی جنگ درپیش ہے جس میں سر کٹ کٹ کے گریں گے، جس میں بازو کٹ کٹ کے گریں گے. لیکن ہور تو کسی اور مزاج سے بات پوچھ رہا تھا. ہور نے کہا کیا کوئی صلح اور رضامندی کا راستہ نہیں نکل سکتا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قتل بغیر مسئلہ حل ہو جائے؟ اس وقت عمر ابن سعد بھی سمجھ گیا کہ ہور کی بات جنگ کی طرف نہیں جا رہی ہے، کوئی اور بات سوچ رہا ہے. تو عمر ابن سعد نے کہا اے ہور میں کیا کروں، تیرا امیر جو قتل حسین سے کم پہ راضی نہیں ہے، یعنی عبید اللہ ابن زیاد قتل حسین سے کم پہ راضی نہیں ہے، اس کی بار بار تاکید خون حسین بہانے کی آ رہی ہے. اس لیے میں تو کوشش کر رہا تھا کہ مذاکرات سے کوئی راستہ حل ہو جائے، لیکن جنگ کے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہا، اس لیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کی رائے یہی ہو گئی ہے کہ قتل حسین کرنا ہے. اب وہ تو عبید اللہ کی رائے پہ کھڑا تھا. ہور واپس خیمے سے نکلا، جب باہر نکلا اور کھڑا تھا اپنے گھوڑے پر تو روایت کہتی ہے اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، اس کے اندر لرزہ طاری تھا. دیکھا آپ نے جب انسان توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو حالت کیا ہو جاتی ہے، توبہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے. ٹانگیں لرز رہی تھیں. اس کا ساتھی مہاجر ابن اوس وہ اسے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا اے ہور میں تو تجھے کوفے کا سب سے بڑا جنگجو سمجھتا تھا، لیکن آج تو اس جنگ کے ڈر سے لرز رہا ہے، حالانکہ یہ تو کوئی بڑی جنگ ہی نہیں ہے، چند جوان سامنے کھڑے ہیں، ایک حملے میں ختم ہو جائیں گے، تو کیوں اس جنگ سے ڈر رہا ہے؟ اس وقت ہور نے کہا میں جنگ کے خوف سے نہیں ڈر رہا، دراصل مجھے آگے دو راستے نظر آ رہے ہیں، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، دوسرا راستہ جہنم کو جاتا ہے، اور مجھے اختیار دیا جا رہا ہے کہ میں ان دو میں سے کس کو اختیار کروں. اس وقت اس نے کہا اگر جنت جانا چاہتا ہوں تو جنت ادھر ہے جدھر زہرا کا لال بلا رہا ہے، اور اگر ادھر رہتا ہوں تو جہنم ہی جہنم ہے. عزادارو اس کے بعد اس نے مہاجر کو کہا تو نے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا؟ اس نے کہا کہ میں نے پلایا ہوا تو تھا، لیکن میں بھی ہر کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا، میں نے ہر کو تنہا چھوڑا. جو ہی مہاجر دریا کی طرف گیا، ہر نے اپنے گھوڑے کو آہستہ آہستہ فوج حسینی کے قریب کرنا شروع کر دیا. جب قریب ترین نقطے پہ پہنچا تو پھر اپنے گھوڑے کو دوڑا کے ادھر آیا جہاں عباس علمدار کھڑے ہوئے تھے. روایت کہتی ہے کہ منظر ہر کا یہ تھا کہ اس نے اپنی ڈھال کے
پیٹ کو آگے کیا ہوا تھا اور اپنے نیزے کو گود میں سلایا ہوا تھا، تلوار کمر سے لگی ہوئی تھی۔ یہ علامت تھی کہ آنے والا جنگ کی نیت سے نہیں آ رہا، آنے والا جنگ کی نیت سے نہیں آ رہا۔ حضرت عباس نے قریب آنے دیا، جب قریب ترین مقام پہ پہنچا، گھوڑے پہ سے اترا، نیچے جھک گیا، آنکھیں نیچے جھک گئیں، مولا امام حسین کی خدمت میں رو رو کے کہنے لگا، حلی من توبہ۔ عزادارو، توبہ انسان کو کیا بنا دیتی ہے، توبہ انسان کے اندر کیسا انقلاب لاتی ہے۔ کیا اسے یاد نہیں کہ میں وہ ہوں جس نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا، میں وہی ہوں جس نے بنات زہرا کو دھمکایا تھا، میں وہی ہوں جس نے 1000 سپاہیوں کے ساتھ امام حسین بمائے ان کی خواتین کی نگرانی کی تھی، میں وہی ہوں جنہیں کربلا لے آنے پہ مجبور کر گیا تھا، میں وہی ہوں کہ جس کے ہوتے ہوئے پانی بند ہوا، بچے العطش 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 کہہ رہے، 3 دن ہو گئے بچوں کو پانی نہیں ملا، اور تو تیسرے دن آیا ہے۔ اللہ جانے علی اصغر کتنا رو رہا ہے، اللہ جانے سکینہ کتنی رو رہی ہے۔ آؤ عزادارو، بس 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت ہو تم نے اور علیحدہ دور دفن کر دیا گیا ہے، خدا جانے اے زینب کبریٰ، اے سکینہ و فاطمہ، اے بنات پیغمبر، تمہارے اوپر کیا حال ہوگا جب طاقتور گھوڑے تھے، ولد الزنا سوار تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں دوڑتے تھے۔ روایت کے جملے ہیں، بعض ظالم گھوڑوں کو لاش حسین پہ کھڑا کر کے کبھی آگے چلاتے تھے، کبھی پیچھے ہٹاتے تھے، کبھی آگے چلاتے تھے، کبھی پیچھے ہٹاتے تھے۔ وَرَزُّوا صَدْرَهُ وَزَهْرًا، سینے کو اس طرح پامال کر دیا تھا کہ پشت سے ہڈیاں مل گئی تھی، اور اس منظر کو اللہ جانے بناتے رسول نے کیسے دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسیوں میں بندھی ہوئی زینب کبریٰ جب گر گئی اونٹ سے اور آ کھڑی ہوئی بھائی کے لاشے پر، تو منظر دیکھ کے یہی کچھ کہہ رہی تھی، انت اخی الحسین، انت اخی الحسین، کیا آپ ہی میرے بھائی حسین ہے، آپ ہی میرے بھائی حسین ہے۔ جب میں نے پرانی قمیص دے کر بھیجا تھا، حسین تیری اس وقت تصویر کیا تھی اور اس وقت تیری حالت کیا ہے۔ عزادارو، یہ وہ وسائل ہیں کہ جو آپ کی توبہ کی قبولیت کے لیے وسیلے ہیں۔ بہتے ہوئے آنسو، دکھا ہوا دل، کربلا کے مصائب پہ رونا، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ ہے۔ خداوندہ تجھے حر کی عظمت کا صدقہ، خداوندہ تجھے حسین مظلوم کی مظلومیت کا صدقہ، خداوندہ تجھے اسارہ آل محمد کی اسارت کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں حر کی راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب